بڑا واضح اللہ رب العزت نے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابناءنا سے مراد یہاں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، اور نساءنا سے مراد جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ جس طرح آپ نے خود بڑا واضح اشارہ کر دیا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تو 4 تھیں، لیکن پہلے 3 کا وصال ہو گیا، حضرت رقیہ کا 2 ہجری میں، حضرت زینب کا 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں، اور یہ بعض روایات میں یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے اور بعد میں کہ 10 ہجری کا ہے۔ اس لیے صرف حضرت فاطمہ الزہرا اس وقت ظاہری طور پہ تشریف فرما تھیں، سیدۃ النساء تھیں تو نساءنا، جی بالکل۔ اور انفسنا میں زمخشری نے اور فخر الدین الرازی نے، امام بیضاوی نے یہ قول کیا کہ انفسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، یعنی آپ نے حسن اور حسین کو اپنے بیٹے قرار دیا اور علی المرتضیٰ کو اپنا نفس، اپنی جان قرار دیا ہے، وہ جان رسول ہیں۔ تو یہ پنجتن پاک کا تصور جو ہے نا وہ اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے، اور ایک بہت اہم روایت اس حوالے سے جو ہمارے موقف کو اور اعتقاد کو واضح کرتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، ام المومنین نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تصور اہل بیت اور تصور پنجتن یہ حضرت عائشہ ہمارے تک پہنچا رہی ہے، یہ محبت کا تعلق تھا۔ تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک دن رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کی کیفیت یہ تھی وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، آپ نے کالی کملی لی ہوئی تھی اپنے اوپر۔ یہ جو کالی کملی کا ہمارا تصور ہے نا وہ اس حدیث مبارکہ کی شعر اسود کے الفاظ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی اوپر لی ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا، ثم جاء الحسن ابن علی، تو حضرت حسن تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فادخلہ وہ اپنی کملی میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، چھپا لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ثم جاء الحسین فداخل معه، ثم جاءت الفاطمہ فادخلہا، ثم جاء علی بن ابی طالب فادخلہ، اور پھر رسول اللہ نے ان 4 کو ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ تو ان کو لے کر جب میرے رسول وہاں پہنچے تو جس طرح قبلہ حضرت نے ابتدا میں یہ اشارہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم بالمشافہ زیارت بھی کر رہے ہیں اور استفادہ بھی کر رہے ہیں، تو وہاں جب رسول اللہ انہیں لے کے گئے، معاملہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مبالغہ کریں گے، آپ آ جائیں، انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، اب وہاں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب تھوڑا ابھی آپ دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ابھی پہنچے نہیں، تو وہاں عاقب جس کا نام عبد المسیح اور دوسرا جویہم جسے سید کہا جاتا ہے، ان دونوں نے جب دور سے ان چہروں کو دیکھا تو آپ نے اپنے سارے گروہ کو جو 60 لوگ تھے جمع کیا اور کہنے لگے یا معاشر النصارى، یاد رکھو ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں لَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ، ہم زبان سے اقرار نہ کریں ہماری بدقسمتی، لیکن دل تو مان رہا ہے کہ محمد اللہ کے نبی بھی ہیں، محمد اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبْرِ صَاحِبِكُمْ، اور اس کی بشارت تو ہمارے صاحب حضرت عیسیٰ دے کر گئے ہیں کہ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور آخری جملہ بڑا توجہ طلب ہے، وہ کہنے لگے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم یہ جان چکے ہو، اگر کسی کی توجہ نہیں تو یاد رکھو مَا لَعَنَ قَوْمٌ نَبِيًّا قَطُّ فَبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَا نَبَتَ صَغِيرُهُمْ، کہتے ہیں یاد رکھو تاریخ یہ بتاتی ہے اگر کسی قوم نے اپنے نبی سے مباہلہ کیا یا ان کے سامنے کھڑی ہوئی، نہ ان کا کوئی بڑا بچہ ہے نہ ان کے کسی بچے نے پرورش پائی ہے۔ اور پھر وہ جو ان کا اسقف اعظم تھا ابو حارثہ بن علقمہ، جس کے بھائی قرظ بن علقمہ نے بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، وہ اسلام لے آئے تھے، تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں جو سامنے نظر آ رہی ہے اور جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے یہاں لے کے آئے ہیں۔ کہنے لگا واللہ انی لارا وجوہا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں لو سالو ربہم ان یزیل الجبل عن مکانہ، اگر یہ اپنے رب سے یہ سوال کر دینا کہ اس پہاڑ کو، جو یقیناً احد پہاڑ ہوگا جو کتنے کلومیٹر لمبا ہے، کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے حرکت دے دے، تو میرا رب لأجابہم وازالہ، بات سنے گا بھی اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے گا بھی۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا پادری تمہیں یہاں لے کے آیا تھا، میں ہی کہہ رہا ہوں فلا تباہلوہم، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر کر بیٹھے تو جو بات آپ نے کہی، اس نے کہا واللہ لا یبقى علی وجہ الارض احد منکم الی یوم القیامہ،
قیامت تک تم میں سے پھر ایک عیسائی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا